کیا پاکستانیوں میں دنیا کے دوسرے ممالک کی آبادی کی نسبت کسی بھی وائرس سے نمٹنے کے خلاف قوت مدافعت زیادہ پائی جاتی ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جاری کرونا وائرس کی مہلک وبا سے مرنے والے 8 لاکھ افراد میں سے صرف 6,000 کا تعلق ہی پاکستان سے ہے۔ کمزور صحت عامہ کا نظام، بڑی آبادی اور غربت کی وجہ سے کئی خاندانوں کا گنجان آباد علاقوں میں رہنے سمیت مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستان میں شروع سے ہی کرونا وائرس کی وبا کے تباہ کن ہونے کا اندیہ دیا جا رہا تھا، جبکہ جون کے مہینے میں ایسا لگ رہا تھا کہ حالات بہت بگڑ جائیں گے، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اسپتال مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بڑے اسپتالوں میں انتہائی نگہداشت کے یونٹ بھرے ہوئے تھے اور لوگ اپنے پیاروں کو اسپتال کے بستر کی تلاش میں لے کر در بدر پھر رہے تھے، مگر چند ہی ہفتوں میں اسپتال میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں زبردست کمی دیکھی گئی۔ کچھ ڈاکٹر ابتدائی طور پر اس حوالے سے شکوک میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کہیں مریضوں کو زہر دیے جانے کی غلط اطلاعات کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں پر خود ہی علاج تو نہیں کرنے لگ گئے، مگر یہ کمی متواتر ہوتی رہی اور اب پاکستان میں زندگی عام حالات کو لوٹ رہی ہے اور جزوی طور پر لاک ڈاؤن کی آخری پابندیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں۔ کورونا وبا کی وجہ سے مرنے والے 8 لاکھ کے قریب لوگوں میں سے صرف 6,000 افراد کی ہلاکت کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ بظاہر پاکستان اس سلسلے میں کئی مغربی ممالک سے بہتر رہا ہے، کیونکہ برطانیہ میں 6 کروڑ 70 لاکھ افراد میں سے 41,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمسایہ ملک انڈیا میں دلی اور ممبئی جیسے شہروں میں بھی صورتحال انتہائی خراب رہی۔ مگر پھر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اعداد و شمار پر مکمل یقین نہیں کیا جا سکتا؟ زمینی حقائق کے مطابق پاکستان میں ٹیسٹنگ کی شرح قدرے کم رہی ہے اور اس میں مزید کمی آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ سرکاری طور پر تصدیق شدہ تقریباً 2,90,000 سے کہیں زیادہ لوگ اس وائرس سے متاثرہ ہیں، مگر مریضوں کی تعداد میں کمی اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جتنے بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان میں مثبت آنے والوں کی شرح بھی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ لاہور اور کراچی میں حکام سے حاصل کردہ قبرستانوں کے اعداد و شمار کے مطابق جون میں دفنائے گئے افراد کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ دیکھا گیا، جن کی وضاحت کرونا وائرس کی وبا سے نہیں کی جا سکتی۔ لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب میں جون سن 2020 میں 1,176 افراد کو دفن کیا گیا۔ گزشتہ سال جون میں یہ تعداد 696 تھی، مگر دفنائے گئے افراد میں سے صرف 48 سرکاری طور پر تصدیق شدہ کورونا کے مریض تھے۔ ہلاکتوں میں اضافہ ممکنہ طور پر غیر تصدیق شدہ کورونا کے مریض اور اسپتالوں تک نہ پہنچ سکنے والے دیگر امراض میں مبتلا افراد کے ہلاک ہونے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جون سن 2020 میں کراچی میں دفنائے گئے افراد کی تعداد گزشتہ 2 برسوں میں کسی بھی مہینے سے زیادہ تھی، مگر دونوں شہروں میں دفنائے جانے والے افراد کی تعداد اپنی عمومی سطح پر لوٹ رہی ہے۔ اگر ہم اضافی اموات میں سے کچھ کو کرونا وائرس کی وجہ بھی قرار دے دیں تو بھی پاکستان میں اموات کی شرح عالمی تناظر میں کہیں کم ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں کورونا کی محدود تباہ کاریوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کا تناسب زیادہ ہے۔ پاکستان میں اوسط عمر 22 برس ہے، برطانیہ میں تقریباً 41 سال ہے اور دنیا میں کورونا سے ہلاکتوں کی اکثریت بڑی عمر کے لوگوں کی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان میں 4% سے بھی کم آبادی 65 سال کی عمر سے زیادہ ہے، جبکہ دیگر ترقی یافتہ ممالک میں شرح تقریباً 20 سے 25% ہے۔ اسی لیے پاکستان میں اتنی اموات نہیں ہوئی۔ طبی ماہرین کے مطابق ترقی پذیر ممالک میں مغربی ممالک کے مقابلے میں لوگوں کے سماجی تعلقات کا دائرہ قدرے چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جب وائرس ان سماجی تعلقات کے دائرے سے گزر جاتا ہے پھر یہ مر ہی جاتا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس میں کمی اس وقت شروع ہوئی جب حکومت پاکستان نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا لاہ عمل اپنایا، جب ان علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا گیا جہاں وبا کے پھیلنے کے امکانات زیادہ تھے۔ وبائی امراض کے سماجی تناظر کی ماہر لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کی ڈاکٹر مشال خان کا کہنا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں اس حوالے سے بہتر علامات ہیں، مگر یہ مکمل وضاحت نہیں ہے۔ اگرچہ آبادی کی عمر اور سماجی رویوں سے تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی صورتحال مغربی ممالک سے کیوں مختلف ہے، مگر اب تک یہ واضح نہیں کہ یہ ہمسایہ ملک انڈیا جیسی کیوں نہیں ہے۔ انڈیا میں اموات فی 10 لاکھ افراد پاکستان کی شرح سے ملتی جلتی ہے، مگر وہاں اسپتالوں پر دباؤ زیادہ پڑا ہے اور کیسز میں ابھی بھی تیزی آ رہی ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ انڈیا میں شہر زیادہ گنجان آباد ہیں، اس لیے وہاں کورونا تیزی سے پھیلا ہے۔ پبلک ہیلتھ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے پروفیسر کیشری ناتھ نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ دلی اور ممبئی دونوں میں کیسز میں تیزی اب نہیں آ رہی اور ملک کے دیگر حصوں سے کیسز آ رہے ہیں۔ دوسری جانب طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں ابھی بھی کورونا وبا کی دوسری لہر کا خطرہ موجود ہے۔ جولائی میں ادویات بنانے والی ایک کمپنی گیٹس فارما کے کراچی میں ایک جائزے کے مطابق ملک کی 17.5% آبادی کا اس وائرس سے سامنا ہوا ہے، یعنی ابھی بہت سے لوگوں کو اس وائرس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ پابندیوں کے خاتمے کے بعد اب جب پاکستان میں مقامی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد شہروں سے اٹھ کر دیہاتوں اور سیاحتی مقامات کی جانب جا رہی ہے تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے
کہ وائرس ترقی پذیر علاقوں میں بھی پھیل سکتا ہے جہاں صحت عامہ کے وسائل کی کمی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کورونا وبا کے مؤثر کنٹرول کے لیے ٹریکنگ کا نظام بہتر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں صورتحال قدرے بہتر ہے، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم خطرے سے باہر آ گئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔